नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन 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 अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। जब भी शाह कौनैन तेरा नाम लिया है, गिरने न दिया तूने हमें थाम लिया है। मखमूर जिसे पी के हुए बूज़र सुल्मा, फिर तेरे फ़कीरों ने वही जाम लिया है। और आप आएँ ना आएँ ये रही आपकी मर्ज़ी, हमने तो चरागाज सरे शाम लिया है। हज़रत ज़ी वक़ार अल्लाह जल्ला मजदूहू का बेपाया फ़ज़्ल व एहसान है और करीम आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम के नालैन पाक का सदका है कि उसकी दी हुई तौफ़ीक़ कामिला से हमें आज इस मुबारक महफ़िल में आने का, बैठने का, कहने और सुनने का मौका मिला है। उलमाए कराम ज़ी एहतिशाम यहाँ जलवा अफरोज़ हैं और मेरे हमरा, मेरे भाई मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ममनून व मशकूर हूँ मुबल्लिग़ इस्लाम, ताजदार तरीक़त, सूफ़िए बासिफ़ा, आलम बामल, हज़रत साहबज़ादा शाह मोहम्मद एहरार नक्शबंदी मुजद्दिदी मद्दज़िल्लाहुल आली, आपका कि आपके वसीला से, आपकी मोहब्बत से मुझे इन गयूर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन आशिकों के झुरमट में चंद अल्फाज कहने का मौका मिला है। जब कोयटा शहर में दाखिल हुआ तो खुश्क पहाड़ देखे, मगर मस्जिद में आया तो लोगों के सीनों में लहलहाता हुआ ईमान देखा। ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, इनमें कुछ साहिब असरार नजर आते हैं। अल्लाह पाक आपका ईमान सलामत रखे और इसमें मज़ीद फ़रोग़, इस्तेकाम और इस्तिकामत नसीब हो। मैंने कुरान करीम की एक मशहूर तरीन आये करीमा जो इस माह मुक़द्दस में आपने बारहा सुनी होगी, वो आपके सामने बयान की। तर्जमा बयान करने की ज़रूरत नहीं। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اچھا، عالمین سے مراد میرے دوستو ما سوا اللہ، ما سوا اللہ، یعنی ہمارے کریم آقا اللہ کی ذات کے علاوہ ازل سے ابد تک، خشکی سے تری تک جو چیز بھی پیدا ہوئی ہے رب کی کائنات میں، اس ہر چیز کے لیے اللہ کے حبیب رحمت بن کر آئے ہیں۔ ایک بہت وسیع موضوع ہے، ہم ان نکات کی طرف جائیں گے تو موضوع کو سمیٹنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے آقا کی ذات رحمت کیسے بنتی ہے۔ دوستان گرامی یاد رکھیے گا کہ دنیا کے اندر اللہ پاک نے جتنی بھی چیزیں تخلیق کی، ان کو وجود عطا کیا، وہ کسی نہ کسی صورت میں انسان کے لیے رحمت ضرور ہے، مگر زاویہ فکر کو ذرا دوڑائیں تو پتہ یہ چلے گا کہ ہر چیز جو انسان کے لیے رحمت ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر زندگی کے کسی مرحلہ پر وہ رحمت زحمت میں بھی بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ دوستو، انسان کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اور دائمی حیات کے لیے جو دو چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہے ہوا اور پانی۔ ہوا جب نظام تنفس کی صورت میں ہمیں زندگی دے تو یہ رحمت ہے، یہی ہوا جب جھکڑ، آندھی اور طوفان میں بدل جائے تو یہ زحمت بن جائے گا۔ پانی جس سے ہم تشنگی پوری کریں، پانی جس سے ہم اپنی پیاس بجھائیں، پانی جب کسی دم توڑتے ہوئے انسان کو دے کر اس کی زندگی کو بچا دیں تو یہ پانی ہمارے لیے رحمت ہے، مگر یہی پانی جب سیلاب بن کر بستیوں کی بستیوں کو بہا کر لے جائے، یہی سیلاب جب کسی ماں کے لاڈلے کو ڈبو دے، یہی پانی جب کسی بہن کا دلارا زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، یہی پانی جب کسی کا سہاگ اجاڑ دے تو یہ پانی رحمت نہیں زحمت بن جائے گا۔ کائنات کی ایک ایک چیز کے اندر آپ غور و فکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، ہر چیز کے اندر رحمت کا پہلو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے، مگر رحمت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کے اندر رب نے زحمت کو بھی رکھا ہے۔ مگر قربان جاؤ آمنہ کے لال پر، ارے جب بھی دیکھو، جہاں بھی دیکھو، جیسے بھی دیکھو، ارے آمنہ کے گھر 12 ربیع الاول کے دن جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کانوں میں جب صدا پڑتی ہے تو رب حبلی امتی کی صدا آتی ہوتی ہے۔ میرے آقا جب پیدا ہوتے ہیں تو امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے آقا مکہ کے بازاروں میں پھرتے ہیں تب بھی رحمت ہے۔ میرے آقا کو حرم کعبہ میں ستایا جاتا ہے مگر وہ لوگ کہتے ہیں بد دعا کریں، میرے آقا کہتے ہیں میں بد دعا بن کر نہیں آیا ہوں، رحمت بن کر آیا ہوں۔ تاش کے بازاروں میں میرے آقا کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے، جبریل آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، اگر چاہیں تو ان پہاڑوں کو ٹکرا کر ان بدبختوں کو چورا چور کر دوں۔ میرے آقا جواب دیتے ہیں اے جبریل میں زحمت بن کر نہیں رحمت بن کر آیا ہوں۔ میرے آقا کو مکہ کی گلیوں میں دیکھیں پھر بھی رحمت ہے، میرے آقا کو حرم کعبہ میں دیکھیں پھر بھی رحمت ہے، میرے آقا
ہجرت کرتے ہوئے مدینہ کی طرف دیکھیں، پھر بھی رحمت ہے۔ میرے آقا مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی رحمت ہے۔ میرے آقا بدر و حنین کے معرکہ میں جاتے ہیں، پھر بھی رحمت ہے۔ میرے آقا دنیا فانی سے پردہ کرتے ہیں تو فرما کے جاتے ہیں، لوگوں قیامت تک یاد رکھنا، الحیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میری زندگی بھی رحمت تھی، میرا پردہ کرنا بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ تو ہر چیز کے اندر دوستو زحمت موجود ہو سکتی ہے، مگر قربان جاؤں آمنہ کے لال پہ، جہاں بھی دیکھو گے، جدھر بھی دیکھو گے، جس مقام پر دیکھو گے، میرے آقا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج پہنے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دوستان اکرامی، رحمت، اب میں کیا کیا بیان کروں، حضور کی رحمت للعالمین کیا کیا بیان کروں۔ وہ تو سی بھائی، وہ میر تقی میر نے کہا تھا نا کہ سرسری تم جہاں سے گزرے، سرسری تم جہاں سے گزرے، ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا۔ میرے آقا نے خدا کی قسم جس جگہ نظر اٹھائی، جس جگہ نظر اٹھائی اس کی تقدیر بدل دی، جس دھرتی پہ قدم رکھا اس کی تاثیر بدل دی، اس کی تاثیر بدل دی۔ دوستو، آقا کی آمد سے پہلے سب لوگ صاحب علم بیٹھے ہیں، کون سا گناہ تھا جو اس معاشرے کے اندر نہیں تھا؟ کون سی برائی تھی جو اپنی کلائمیکس پہ نہ تھی؟ ہر برائی، ہر بدی، ہر گناہ اپنے عروج پر تھا۔ اس سے گندا بدبودار ماحول اور معاشرہ چشم فرق نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب چمنستان عالم میں باد سموم کے جھونکے مصروف تباہی تھے، سابقہ انبیاء کی تعلیمات تعویلات کے گرد و غبار میں گم ہو چکی تھی، اور بدھ مت کا فلسفہ و نکات سربا گریباں تھا۔ انسانوں کی عزتوں اور عصمتوں کے کثرے رفیع پیوندے خاک ہو رہے تھے۔ غرض کہ شبنم کے قطرہ سے لے کر سمندروں کی لہروں تک، اور ایک ذرے سے لے کر آفتاب عالم مہتاب تک، رو رو کر، چیخ چیخ کر اپنے درد کا درما اور روح کا قرار مانگ رہی تھی، اور زبان حال سے یہ کہہ رہی تھی، تو ہوائے سر و سمن میں آ، تو ہوائے لال و گل میں آ، تو ادائے سر و سمن میں آ، میرے آفتاب کی روشنی تو کہاں ہے میرے چمن میں آ۔ اور کسی نے کہا ہے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ دوستو، اس نہج پر معاشرہ تھا۔ ساسا بن ناجیہ ایک صحابی رسول تھے، میرے آقا کی بارگاہ میں آئے۔ سنیے معاشرے کا حال کیا تھا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے حبیب، اگر اسلام لانے سے قبل جو ہم سے نیکیاں ہوئی ہیں، کیا ان نیکیوں کا صلہ بھی ہمیں ملے گا؟ میرے آقا بھانپ گئے، پوچھنے لگے، ساسا ایسی کون سی نیکی ہے جس کے تم امیدوار بنے پھرتے ہو؟ ساسا بن ناجیہ کہنے لگے، اے اللہ کے حبیب، ایک دن کا واقعہ ہے۔ اچھا، ساسا بن ناجیہ اس وقت وڈیرے تھے، جیسے آپ کے علاقے میں سردار ہوتے ہیں نا، وہ اس وقت اپنے علاقے کے سردار تھے، قبیلے کے سردار تھے، اسلام سے قبل بھی۔ کہنے لگے، اے اللہ کے حبیب، میرے 2 اونٹ گم گئے۔ اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں جنگل کے دوسرے کنارے چلا گیا، ایک گھر دیکھا، گھر میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا میرے دونوں اونٹ اس کے سین میں ہیں۔ میں اس کے پاس گیا اور کہا، یہ 2 اونٹ میرے ہیں۔ کہنے لگا، چرتے چرتے ادھر آ گئے، بیٹھ جاؤ، کچھ کھاؤ پیے اور اپنے اونٹ لے جاؤ۔ کہتے ہیں ابھی میں بیٹھا ہی تھا کہ اندر سے ایک بچے کی رونے کی آواز آتی ہے۔ وہ آدمی پوچھتا ہے، کیا ہوا؟ بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی؟ آواز، وہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا، بیٹا ہوا تو کیا کرو گے؟ بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا، بیٹا ہوا
تو گھر کی عزت بناؤں گا، میرے گھر کا، میرے قبیلے کا وہ مان بڑھائے گا، شان بڑھائے گا، عزت بنائے گا، میں اس کو پالوں گا، فخر کے ساتھ پالوں گا، پیار کے ساتھ پالوں گا، لاڈ کے ساتھ پالوں گا۔ اگر بیٹی ہوئی تو جا کر زندہ گاڑوں گا۔ میں اپنے گھر کے اندر بیٹی برداشت نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں اتنے میں آواز آئی کہ بیٹی ہوئی ہے۔ کہنے لگے میرا دل پسیج گیا، میرا دل نرم ہو گیا۔ میں نے کنفرم کیا کہ کیا واقعی اسے گاڑ دو گے؟ کہنے لگا ہاں، اس میں دوسری رائے کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ ساسا بن ناجیہ کہتے ہیں میں نے کہا اے بھائی ایسے کرو، یہ 2 اونٹ میرے رکھ لو، بیٹی میری حوالے کر دو۔ 2 اونٹ رکھ لو، بیٹی میرے حوالے کر دو۔ کہنے لگا نہیں 3 اونٹ لوں گا۔ میں نے کہا نوکر میرے ساتھ بھیج، 2 اونٹ رکھ لے، جو 30 میرا اونٹ ہے جس پر میں آیا ہوں، بیٹی کو اور اپنے آپ کو لے جاتا ہوں، تمہارا نوکر واپسی پر 30واں اونٹ بھی لے آئے گا۔ وہ بندہ تیار ہو گیا، بیٹی میری حوالے کر دی، 3 اونٹ میں نے اس کو دے دیے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، بیٹی میں نے اپنے کنیز کے حوالے کی، میں ہر روز صبح جیسے ہی کنیز کے پاس جاتا، بیٹی کو اٹھاتا نا۔ دیکھو اسلام نے عزت کیا دی ہے عورت کو۔ آج کی عورتیں کہتے ہیں ہمیں برابری کے حقوق دو۔ ارے تمہیں تو باپ اور ماں اپنے گھر میں تمہارا سایہ گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ اسلام جس نے تجھے ماں بنا کر تمہارے قدموں میں جنت رکھ دی، اس اسلام کو کہتے ہو کہ ہمیں مقام دے، ہمیں حقوق دے۔ اس سے بڑا مقام اور اس سے بڑا اور حق کیا ہو سکتا ہے کہ جب کسی مسلمان کے گھر بیٹی پیدا ہو تو آنکھوں کا نور بن جاتی ہے۔ جب کسی مسلمان کے گھر بیٹی پیدا ہو، وہ جب کسی کی بہن بنے تو بھائیوں کے دل کا قرار بن جاتی ہے۔ وہی بیٹی جب کسی کے گھر دلہن بن کے جاتی ہے تو اس گھر کی عزت بن جاتی ہے، اور وہی بیٹی جب کسی کی ماں بنتی ہے تو جنت تو اس کے قدموں میں 10 جنت رکھ دی جاتی ہے۔ کیا اس سے بڑا مقام کوئی دے سکتا ہے؟ تو ساسا کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب، میں جب اس بچی کو اٹھاتا، وہ بچی اپنی معصوم انگلیاں میری داڑھی میں پھیرتی، وہ معصوم بچی جب میرے سینے سے لگتی تو کہتے یا رسول اللہ مجھے ایک عجیب قرار ملتا، مجھے ایک عجیب تسکین حاصل ہوتی، مجھے ایک عجیب نشہ سا چڑھ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پتہ کرنا شروع کر دیا کون سا قبیلہ ہے جو بچوں کو زندہ درگور کرتا ہے۔ میں نے اپنے بندے پھیلا دیے کہ جو ہی ان قبیلوں میں کوئی بچی پیدا ہو فوراً مجھے اطلاع کر دی جائے۔ وہ لوگ جو ہی بچی پیدا ہوتی ان قبیلوں میں مجھے اطلاع کرتے، میں جاتا 3 اونٹ دیتا، بچی اٹھا کے گھر لے آتا۔ سبحان اللہ۔ 3 اونٹ دیتا، بچی اٹھا کے گھر لے آتا۔ ساسا ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے اے اللہ کے حبیب، اس وقت میری حویلی میں 370 بچیاں ہیں۔ اللہ اکبر، 370 بچیاں جن کو اس کے والدین قتل کرنے لگے تھے، آج میرے گھر میں بیٹیاں بن کر پل رہی ہیں۔ جب میرے آقا نے سنا تو میرے آقا اشکبار ہو گئے، میرے آقا کی رحمت والی آنکھیں رونا شروع ہو گئی، میرے آقا کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ میرے آقا اٹھے، ساسا بن ناجیہ کو سینے سے لگایا، ماتھا چوما، کہا ساسا تم کیا کہہ رہے تھے کہ ہمیں اجر ملے گا؟ ساسا یہ 370 بچیوں کیا تمہیں اجر ہی تو ملا ہے کہ تیرا سینہ ایمان کے نور سے بھر دیا گیا ہے۔ یہ 370 بچیوں کو بچانے کا اجر تو ملا ہے کہ تمہارا سینہ نور ایمان سے منور کر دیا گیا ہے۔ اور اے ساسا یہ تو تمہیں دنیا میں اجر ملا ہے، میں اللہ کا نبی تم سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن وہ عرش والا رب خزانے کھول کے تمہیں اجر عطا فرمائے گا، خزانے کھول کر تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ دوستان گرامی، یہ وہ تاریخ تھی جو ہم نے پڑھی میرے آقا کے آنے سے پہلے، اور پھر دیکھیں
وہ میں نے کہا تھا نا کہ سرسری تم جہاں سے گزرے ورنہ ہر جہاں نے دیگر تھا. جب میرے آقا کے قدم رکھ گئے، میرے آقا کی ولادت ہو گئی، میرے آقا کی بعثت ہو گئی، تو اب سنیے مسند احمد بن حنبل کی حدیث. اب اسی عورت کو مقام کیا ملتا ہے؟ اسی عورت کو دوستوں دیکھیں، زمین بھی وہی ہے، لوگ بھی وہی ہیں، معاشرہ بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، مگر بدلہ کس نے ہے؟ آمنہ کے لال نے بدلا ہے. بدلہ کس نے ہے؟ آمنہ کے لال نے. وہ کیا ہوا؟ میرے آقا وہ انقلاب لے کر آئے. وہی لوگ ہیں مگر میرے آقا نے مزاج بدل دیے. وہی لوگ ہیں مگر میرے آقا نے ان کی فطرتیں بدل دی. وہی لوگ ہیں میرے آقا نے ان کی عادتیں بدل دی. اور پھر ایک وقت وہ تھا کہ جب بچی پیدا ہوتی تھی گاڑ دی جاتی تھی. اب سنیے، بخاری نے اس کو کتاب الصلاۃ میں لکھا ہے اور امام مسلم نے اس کو فی المساجد و مواضع الصلاۃ میں لکھا ہے، اور امام مسند احمد بن حنبل میں حدیث آئی ہے. اب سنیے، اللہ اکبر، ان رسول اللہ کان یصلی. صحابی رسول کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نفلی نماز پڑھ رہے تھے. وہ حامل امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا کی 4 صاحبزادیاں ہیں. کتنی صاحبزادیاں ہیں؟ 4 صاحبزادیاں ہیں. ایک میرے آقا کی صاحبزادی تھی سیدنا زینب علیہ السلام. وہ صحابی کہتے ہیں کہ سیدنا زینب کی جو بیٹی تھی امامہ، آپ کی نواسی، کانا یصلی، حالت نماز میں ہے میرے آقا، حالت نماز میں ہے میرے آقا، کانا یصلی، حالت نماز میں ہے. وہ حامل امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ، اور اپنی نواسی کو نماز کے عالم میں اٹھایا ہوا ہے. حالت نماز میں اپنی نواسی امامہ کو اٹھایا ہوا ہے. اور فرماتے ہیں فَإِذَا سَجَدَ، جب میرے آقا سجدہ کرتے، وَدَعَهَا، اپنی نواسی کو نیچے زمین پر بٹھا دیتے. وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، اور جب کھڑے ہوتے پھر قیام کرتے تو پھر اپنی نواسی کو اٹھا لیتے. صحابی رسول کہتے ہیں کہ یہ منظر مسجد نبوی کے اندر ہے، حالت نماز میں ہے. میرے آقا کبھی نواسی کو اٹھاتے ہیں، کبھی زمین میں رکھتے ہیں، اور حالت نماز میں ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہیں. نماز دوستو میری نہیں ہے، آپ کی نہیں ہے، کسی اور کی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی ہے، اللہ کے حبیب کی ہے، اللہ کے اس کائنات میں افضل ترین انسان کی ہے. نماز میں اپنی بیٹی کو اٹھا رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ کی عزت کی قسم ہر دیکھنے والے صحابی کے دل میں یہ آرزو پیدا ہو رہی تھی، اے اللہ ہمیں بھی بیٹی عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں بھی بیٹی عطا فرما دے. جو محبت اور جو پیار اللہ کا رسول اپنی نواسی سے کر رہا ہے، کاش یہ توفیق ہمیں بھی عطا فرما دے. تو سرسری تم جہاں سے گزرے ورنہ ہر جہاں نے دیگر تھا. میرے آقا نے ان لوگوں کے رویوں کو بدل کے رکھ دیا. آج کہتے ہیں جی مجھے ٹیم اچھی نہیں ملی. بھائی خود اچھے ہو گئے تو خود تبدیلی آ جاتی ہے لوگوں کے اندر. خود پہلے بہتر ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہونا پڑتا ہے. اور دوستو ایک بات یاد رکھیے گا، جب انسان برائی کے اندر دھس جاتا ہے نا، اور اس کا ضمیر جب اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز اور امتیاز کرنا بھول جاتا ہے، جب اسے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، جب معاشرہ بالعموم اس مقام پر پہنچتا ہے تو یاد رکھیے گا 2 چیزیں معاشرے کے اندر سے اللہ پاک سلب کر لیتا ہے. یہ یاد رکھیے گا میری بات. جب بدی اور برائی اپنے اس عروج پر پہنچ جائے، جب امتیاز ختم ہو جائے، احساس ختم ہو جائے بدی اور نیکی کے درمیان، تو پھر کیا ہوتا ہے؟
دوستان گرامی معاشرے کے اندر بہادری اور جرت ختم ہو جاتی ہے، اور جب جرت اور بہادری ختم ہو تو پھر معاشرے سے غیرت اور حمیت کو ختم کر دیا جاتا ہے. نہ غیرت رہتی ہے، نہ حمیت رہتی ہے، نہ بہادری رہتی ہے. اگر جرت مند بننا چاہتے ہو، اگر غیرت مند بننا چاہتے ہو تو دوستو تطہیر قلب کرو، دل کو پاکیزہ کرو. اگر تم غیرت مند بننا چاہتے ہو تو اپنے ذہن کی طہارت کرو. اگر تم غیرت مند بننا چاہتے ہو تو اپنی نگاہوں کے اندر حیا اور طہارت لے کر آؤ. جب تمہارے نگاہیں پاک ہو جائیں گی، جب تمہارا دل پاک ہو جائے گا، جب تمہارا ذہن پاک ہو جائے گا، جب تم کسی اور کے در کے آگے نہیں جھکو گے، جب دو ذاتیں تم سے راضی ہو جائیں گی، جب اللہ اور اللہ کا رسول تم پر راضی ہو جائے گا، تمہارے اندر اللہ پاک جرت بھی لے کے آئے گا، تمہارے اندر اللہ پاک غیرت بھی لے آئے گا. اور یہ حجاب ہوتا ہے، یہ حجاب ہوتا ہے بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان. جب انسان خود فراموش ہو جائے تو انسان خدا فراموش ہو جاتا ہے. جب انسان خود فراموش ہو جائے تو انسان خدا فراموش ہو جاتا ہے. یہی حال، یہی کیفیت اس عرب کے معاشرے کے اندر تھی کہ وہ خود فراموش بھی ہو گئے، خدا فراموش بھی ہو گئے، بتوں کو خدا بنانے لگے، پردہ پڑ گیا، اللہ کی توحید، اللہ کی معرفت ان کی نگاہوں سے، ان کے ایمان سے دور چلی گئی. مگر سرسری تم جہاں سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. اب دیکھیے معاشرہ بھی وہی ہے، لوگ بھی وہی ہیں، ہوا بھی وہی ہے، فضا بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، وہی لوگ، وہی مکہ کی سرزمین. فتح مکہ کا دن ہے، مستدرک کے اندر یہ روایت موجود، فتح مکہ کا دن ہے. کعبے کے اندر بتوں کو ختم کیا جا رہا ہے، بتوں کو ڈھایا جا رہا ہے، سارے بت گرا دیے گئے، ایک بڑا بت رہ گیا. آقا نے مولا کائنات کو کہا، سیدنا علی المرتضیٰ کو کہا، اے علی ایسا کرو میرے کندھے پہ سوار ہو کر اس بت کو گرا دو، اس بت کو گرا دو، یہاں تک میرا ہاتھ نہیں جا رہا. علی مسکرائے، آقا انگلی کا اشارہ کریں چاند دو ٹکڑے ہو جائے. انگلی کا اشارہ کریں چاند دو ٹکڑے ہو جائے. وہ آسمانوں پر یہ بت کیا چیز ہے؟ میرے آقا نے مسکرایا، کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. مولا کائنات اب دیکھیے کہاں وہ وقت کہ اللہ کی ذات پوشیدہ تھی، اور آج جب مولا کائنات میرے آقا کے کندھوں پہ بیٹھے، میرے آقا کے کندھوں پہ بیٹھے، تو میرے آقا نے پوچھا علی کہاں پہنچے ہو؟ یہ میں ذمہ دار ہوں اس روایت کا. علی کہاں پہنچے ہو؟ اب کندھے ہیں میرے آقا کے، علی آقا کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں. آقا علی سے پوچھتے ہیں علی کہاں پہنچے ہو؟ علی کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب جنت کے کیگروں کو ہاتھ لگا لیا ہے. اے اللہ کے حبیب جنت کے کنگروں کو ہاتھ ڈال دیا ہے، کہیں تو اکھاڑ کر نیچے زمین پر لے آؤ. سبحان اللہ. سرسری تم جہاں سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. میرے آقا مسکرانے لگ پڑے، علی نیچے آ جاؤ. اچھا پھر اگلی بات بڑے مزے کی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ نے جب نیچے اترے نا تو ایسے چھلانگ لگائی جیسے بہت اونچائی سے کوئی بندہ نیچے چھلانگ لگاتا ہے. میرے آقا مسکرا پڑے، علی اس طرح چھلانگ کیوں لگائی ہے؟ اے اللہ کے حبیب عرش اولا سے نیچے اتر رہا ہو. اے اللہ کے حبیب کہاں سے، ظاہری طور پہ کہاں تھے؟ میرے آقا کے کندھوں پہ. اور کہاں سے نیچے اترا ہوں؟ عرش اولا سے نیچے چھلانگ ماری ہے. میرے آقا نے فرمایا علی گھبراؤ نا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، چڑھایا میں نے تھا، اتارا جبریل نے ہے. چڑھایا میں نے تھا، اتارا جبریل نے ہے. اب دوستو ایک منٹ کے لیے
ایک فکر دینا چاہتا ہوں. علی میرے آقا کے کندھوں پہ سوار ہوئے، کہاں پہنچ گئے؟ عرش اولا تک. کہاں پہنچ گئے؟ بولیے کہاں پہنچ گئے؟ ساری تقریر میں میں نے آپ کو زحمت نہیں دی، یہاں دوں گا. مولا علی میرے آقا کے کندھوں پہ سوار ہوئے تو کہاں پہنچے؟ عرش اولا تک. اب آئیں ہجرت کی رات. جب علی آقا کے کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں تو عرش اولا تک پہنچتے ہیں. اب ہجرت کی رات آقا ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں. کچھ نہ سمجھے خدا کرے تو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. یقین جانیے میرا وجدان کہتا ہے کہ جب آقا کے کندھوں پر علی سوار ہوئے تو عرش اولا تک نظر چلی گئی، اور جب میرے آقا ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہوئے گے تو نظر رب اولا تک جا پہنچی. تو ابو بکر جب میرے آقا کے کندھوں پہ سوار ہوئے تو نظر رب اولا تک پہنچی ہوگی. تو دوستان گرامی، پھر رب کیوں نہ کہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں نے تمہارے اندر رسول ایسا بھیجا ہے جو تمہارے لیے رحمت بن کر آیا ہے، جو تمہارے لیے رحمت بن کر آیا ہے. اللہ پاک ہمیں آقا کے ساتھ رشتہ وفا نصیب فرمائے. دوستو وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. محبت کرنا کوئی کمال نہیں ہے دوستو. محبت کرنا، یہ پیر سونا کے جو محبت والے ہیں نا، میں ان سے بات کر رہا ہوں. خدا کی قسم میرا محبت والا پیار والا رشتہ ہے. بہت جگہوں پر گیا ہوں میں. ابھی ان کو کہہ رہا تھا اپنے بھائی کو کہ میں آپ کے ساتھ ہر حلقے میں گیا ہوں، مگر پیر سونا جی جو محبت اور والہانہ محبت میں نے کوئٹہ کے لوگوں میں وہ کہیں نہیں دیکھی. میں نے محسوس کیا، میں نے آپ کو بتا دیا. تو دوستو وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. محبت کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، محبت پر رہنا بڑا مشکل ہے. اللہ کرے ہم ایسے سونے یار، آپ دعا کریں کہ ہماری محبت میں بھی استقامت ہو، ہماری چار بھائیوں کی محبت میں بھی وفاداری ہو، اور جو رشتہ آپ کا میرے بھائی کے ساتھ ہے اللہ اس محبت میں بھی وفاداری عطا فرمائے. اور جو رشتہ ہمارا آقا کی ذات کے ساتھ ہے اللہ پاک ہمیں آقا کی ذات کے ساتھ بھی وفاداری کا رشتہ نصیب اللہ پاک پیر سونا کی ان خدمات کو خدا کی قسم بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم خود سفر کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اس طرح چھوڑ کر آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ پاک میرے اس بھائی کی خدمت کو، جس نے یقین کرے میرے دل خوش ہو گیا، کوئٹہ کے لوگوں کے اندر اللہ کے محبت کے چراغ روشن کیے ہیں. میرے بھائی پیر سونا نے آپ کے چہروں کے اندر نور لوٹایا ہے. اللہ پاک میرے پیر سونا کی اس خدمت کے صدقے سے تمہارے دل میں محبت رسول کے چراغ روشن کیے ہیں. دوستو میرے پیر سونا کی عزت بھی کرنا، اور اللہ نے یہ تمہیں تحفہ دیا ہے نا، اس کی قدر بھی کرنا اور اس کے ساتھ وفا بھی کرنا. اللہ پاک ہمارا یہاں اٹھنا، آنا، کہنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.